الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کا ایک تو جسم ہے اور انسان کے جسم میں ایک روح ہے۔ جب دو چیزیں ساتھ ہوتی ہیں، جسم کے ساتھ روح ہوتی ہے، تو پھر اسے انسان کہا جاتا ہے۔ روح اگر جسم سے جدا ہو جائے تو پھر انسان نہیں کہلاتا۔ روح اگر انسان کے جسم میں موجود ہے تو انسان کی طرف بہت سی نسبتیں کی جاتی ہیں، اور روح اگر نکل جاتی ہے تو وہ ساری نسبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب تک انسان کے جسم میں روح موجود ہے تو پراپرٹی کی نسبت انسان کی طرف ہوتی ہے کہ یہ فلاں کی پراپرٹی ہے۔ میاں اور بیوی کے درمیان نسبت باقی رہتی ہے کہ یہ فلاں کی بیوی، یہ فلاں کا شوہر۔ لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو پراپرٹی کی نسبت اولاد کی طرف، اگر بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی تو اب اس کی طرف نسبت شوہر کی نہیں ہوتی۔ اس سے پتہ چلا کہ روح اور جسم جب ایک ساتھ جمع ہوں تو انسان کہلاتا ہے، نسبت اس کی طرف صحیح ہوتی ہے۔ لیکن روح اگر نکل جائے اور جسم اپنی اصلی حالت پہ باقی رہے تو بھی انسان کو انسان نہیں کہا جاتا۔ اس سے اتنا ضرور پتہ چلا کہ جسم کے مقابلے میں اصل جو ہے وہ انسان کی روح ہے۔ جو اصل ہے وہ انسان کی روح ہے۔ روح کی بنیاد پر ہی انسان کو انسان کہا گیا۔ روح کی بنیاد پر ساری چیزوں کا مالک مانا گیا۔ روح کی بنیاد پہ اس کے سارے کام و کاج کو معتبر کہا گیا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی جو روح ہے وہ اصل ہے،
آج کی گفتگو میں غور کرنا ہے کہ یہ روح کہاں سے آتی ہے، انسان کے جسم میں روح کہاں سے پہنچتی ہے اور نکلنے کے بعد یہ روح کہاں جاتی ہے۔ ہر انسان کی روح دنیا میں آنے سے پہلے انسان کی روح عالم ارواح میں ہوتی ہے۔ ایک اور عالم اللہ نے بنایا، ایک اور دنیا اللہ نے بنائی ہے، جس دنیا کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ وہ عالم ارواح، وہ دنیا آسمان کے اوپر ہے۔ تو ہماری اور آپ کی جو روحیں ہیں، یہ ہمارے جسم میں آنے سے پہلے یہ عالم ارواح، آسمان کے اوپر کی دنیا میں یہ روح تھی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ عالم ارواح میں کوئی بھی تکلیف کی چیز نہیں ہے، چونکہ عالم ارواح میں کوئی مادہ نہیں ہے، کوئی میٹیریل نہیں ہے۔ وہاں جو چیزیں ہیں وہ نورانی ہیں، تو وہاں مادہ نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے، وہاں سب کچھ نورانیت پر ہے۔ تو عالم ارواح جس عالم میں، روح جس عالم میں تھی، وہاں کوئی تکلیف کی چیز نہیں تھی، وہاں کوئی مشقت کی چیز نہیں تھی۔ تو اس لیے وہاں روح ہمیشہ راحت ہی راحت میں رہی، اور اس کو ہیبٹ لگ گئی روح کو راحت کی۔ جب یہ روح دنیا میں آئی، انسان کے بدن میں پہنچی، اور اس عالم دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی کچھ تکلیفیں، دنیا کی کچھ مشقتیں، دنیا کی کچھ مشکلات کو روح نے محسوس کیا، تو اب یہ روح بے چین ہوئی، اس روح نے تکلیف کو محسوس کیا۔ تو آج ہمارے بدن میں جو تکلیف ہمیں آپ کو محسوس ہوتی ہے، یہ حقیقت میں ہمارے بدن کو تکلیف نہیں پہنچتی، یہ تکلیف حقیقت میں ہماری روح کو پہنچتی ہے۔ اور روح چونکہ جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے ہمارے جسم کو بھی تکلیف لگتی ہے، ورنہ حقیقت میں ہمارے جسم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ہماری روح کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہی وجہ کہ جسم کے جس حصے میں روح نہیں ہے، بال میں روح نہیں ہے، ناخن میں روح نہیں ہے، دانت میں روح نہیں ہے، نتیجہ یہ کہ آپ بال کاٹتے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ناخن کاٹتے ہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، دانت نکلواتے ہیں تو دانت میں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ دانت جس جبڑے سے لگا ہے، جو گوشت کا حصہ ہے، وہاں اصل تکلیف پہنچتی ہے۔ پتہ چلا کہ اصل تکلیف روح کو پہنچتی ہے، جسم چونکہ اس کے ساتھ مکس ہے، اس بنا پر جسم کو بھی احساس ہوتا ہے، ورنہ اصل تکلیف روح کو ہے۔ اب اس کے بعد سوچیں کہ جب یہ جسم کے اندر روح آئی ہے، تو جس طرح اللہ نے جسم کی غذا بنائی، روح کی بھی اللہ نے غذا بنائی۔ جس طرح اللہ نے جسم کا لباس بنایا، اسی طرح اللہ نے روح کے لیے بھی لباس بنایا ہے۔ جس طرح انسان کے جسم میں نشاط، چستی، فریش ہوتا ہے انسان، اسی طرح انسان کی روح میں بھی نشاط ہوتا ہے اور انسان کی روح فریش ہوتی ہے۔ تو گویا جسم اگر بیمار تو روح بھی بیمار ہو سکتی ہے، جسم اگر بغیر لباس کے تو روح بھی بغیر لباس کے ہو سکتی ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ نے جسم کی غذا بنائی، انسان اگر اپنے جسم کو غذا نہیں دے گا
تو جسم کمزور ہو جائے گا۔ اسی طرح انسان اگر اپنی روح کو غذا نہیں دے گا تو انسان کی روح بھی کمزور ہو جائے گی۔ انسان اگر اپنے جسم کو لباس نہیں پہنائے گا تو انسان برہنہ اور ننگا ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے ہر انسان، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر انسان کی روح کے لیے اللہ نے لباس بنایا ہے۔ اگر روح پر وہ لباس نہ ہو تو انسان کی روح برہنہ، انسان کی روح ننگی ہو جاتی ہے۔ اب ذرا یہاں کمپیئر کیجئے کہ جس طرح کوئی بھی انسان بغیر لباس کے اگر لوگوں کے درمیان سے اگر گزرتا ہے، گزرنے کی نوبت اگر آتی ہے تو انسان شرمندہ ہوتا ہے، شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ کیسا بھی انسان کیوں نہ ہو، اگر پورا بدن لباس سے خالی ہے تو شرم سے پانی پانی ہو جائے گا، نگاہ اٹھانے کی اس میں ہمت نہیں ہوگی کیونکہ بدن پہ لباس نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے روح کے لیے لباس بنایا ہے۔ اگر ہماری روح لباس سے خالی رہے، ہماری روح لباس سے خالی رہے، برہنہ رہے، روح لباس سے ننگی ہو جائے، تو جب ہماری روح ہمارے بدن سے نکلتی ہے موت کے وقت اور نکل کر ہماری روح فرشتوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے عالم ارواح میں پہنچتی ہے، اور ہماری روح وہاں روحوں کے درمیان سے جب گزرتی ہے اور وہ روح محسوس کرتی ہے کہ میں ننگی ہوں، برہنہ ہوں، تو اب یہ روح عالم ارواح میں اسی طرح شرمندہ ہو جاتی ہے جس طرح دنیا میں انسان اپنے بدن پہ کپڑا نہیں دیکھتا، برہنہ ہونے کی بنا پر جس درجے کا شرمندہ انسان دنیا میں ہوتا ہے، عالم ارواح میں موت کے بعد جب روح گزرتی ہے اور وہاں اس روح پہ اگر لباس نہیں ہوتا تو وہ روح بھی شرمندہ ہوتی ہے۔ اب یہ بات سمجھنے کے بعد غور کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی روح کو نکلنا ہے، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی روح کو نکلنا ہے، اور وہ روح نکل کر عالم ارواح اوپر کی دنیا میں اس کو جانا ہے۔ اگر ہماری روح لباس کے ساتھ ہے تو کوئی شرمندگی نہیں، اور اگر لباس ہے روح نہیں ہے تو ہماری روح وہاں شرمندہ ہوگی۔ اب سوال ہے کہ اللہ نے روح کی لباس کو کیا بنایا؟ وَلِبَاسُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ نے روح کا لباس تقوی کو بنایا ہے، پرہیزگاری کو بنایا ہے، گناہوں سے حفاظت کو بنایا ہے، کہ جو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو جتنا بچائے گا اس کی روح کا لباس اتنا ہی عمدہ ہوتا چلا جائے گا، اس کی روح کا لباس اتنا ہی شاندار ہوتا چلا جائے گا، اس کی روح کا لباس اتنا ہی خوشبودار ہوتا چلا جائے گا، اس کی روح کے لباس میں اتنی ہی شائننگ اور چمک آتی چلی جائے گی۔ اور جس انسان کے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، گناہگاری ہے، چاہے ظاہر کا گناہ ہو، چاہے باطن کا گناہ ہو، چاہے آنکھوں کا گناہ ہو، چاہے کان اور زبان کا گناہ ہو، چاہے دل کا گناہ ہو، چاہے اس گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو، بندوں سے متعلق ہو، تنہائی سے متعلق ہو یا خلوت و جلوت سے متعلق ہو، کہیں سے بھی انسان اگر گناہ کرتا ہے اور تقوی اس کی زندگی میں نہیں ہے تو تقوی کے نہ ہونے کی بنا پر، گناہگاری کی بنا پر اس کی روح میں وہ لباس نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا کہ اپنی روح کو اگر لباس پہنانا ہے، اس لباس کو اگر
چمکدار روشن بنانا ہے، اس لباس کو اگر خوشبودار بنانا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کا لباس تقوی کو بنایا، اور تقوی کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، چاہے ظاہر کا گناہ ہو چاہے باطن کا گناہ ہو، بازار کے گناہ ہو چاہے گھر کے گناہ ہو، گھر کے اندر کے گناہ ہو چاہے پڑوسی سے متعلق گناہ ہو، کوئی بھی اگر گناہ ہے وہ تقوی کے خلاف ہے، تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اپنی روح کو لباس تقوی پہنانا۔ عام طور پر ہماری آپ کی نگاہ، مرد ہو یا عورتیں، چند نیکیوں پر ہماری آپ کی نگاہ جم جاتی ہے کہ نماز ہمیں پڑھنی ہے، تسبیح تھوڑی سی پڑھ لینی ہے، تلاوت بھی ہمیں کر لینی ہے، کچھ صدقہ خیرات بھی کر لینا ہے، دوستوں کے ساتھ ذرا کچھ کھا پی لینا ہے۔ یہ کچھ چند نیکیوں پہ ہماری نگاہ جم جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسی کمی کوتاہی ہے جس کمی کوتاہی کی بنا پر ہماری روح برہنہ ہو جاتی ہے، ہماری روح ننگی ہو جاتی ہے، روح کا لباس چھن جاتا ہے، روح کا لباس چھن جاتا ہے۔ وہ کس بنیاد پر؟ گناہوں کی بنیاد پر۔ اب جب روح کا لباس چھن گیا، کس بنیاد پر؟ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کا دل دکھا دیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، ہم نے کسی بڑے کے دل کو دکھا دیا، پتہ نہیں چلا، عورتوں نے کسی کا دل دکھا دیا، پتہ ہی نہیں چلا، زبان سے رف ٹف بول دیا، خیال ہی نہیں آیا، غیبت ہو گئی، شکوہ شکایت ہو گئی، دل آزاری ہو گئی، غیبت ہو گئی، چغلی ہو گئی، بدگمانی ہو گئی، گھر میں لڑائی ہو گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو گیا، حالانکہ روح اس کی بنیاد پر برہنہ ہو جاتی ہے، ننگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے روح کے لباس کو اگر باقی رکھنا ہے، اس لباس کو اگر چمکدار، روشن، خوشبودار اگر بنانا ہے، تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہوگا جن چیزوں سے آج کل ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے، چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، نگاہوں کو نہیں بچاتے، زبان کو نہیں بچاتے، کان کو نہیں بچاتے، دل و دماغ کو نہیں بچاتے، ظاہر کو نہیں بچاتے، باطن کو نہیں بچاتے۔ اس کا خراب اثر ہماری روحوں پہ پڑتا ہے۔ اس لیے جب خراب اثر روح پہ پڑے گا، یاد رکھے میری ماں بہنیں، جب خراب اثر انسان کی روح پہ جب پڑتا ہے اور ہماری روح خراب ہو جاتی ہے، برہنہ ہو جاتی ہے، تو برہنہ روح کو نکالنے کے لیے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتوں کو نہیں بھیجا جاتا۔ روح جب برہنہ ہو جاتی ہے تو عذاب کے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، ایسے فرشتے جن کی شکل و شباہت بھیانک ہوتی ہے، ڈراؤنی ہوتی ہے، جن کا انداز بہت زیادہ تلخ اور سخت ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ مرنے والا انسان، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس وقت اندر سے بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اور ایسی بے چینی، ایسی بے قراری، جس بے چینی اور بے قراری کو ایک مثال سے سمجھیے کہ جس روح پر گناہوں کے خراب اثرات پڑ جاتے ہیں اور روح تقوی سے خالی ہو جاتی ہے، جب اس کے نکلنے کا وقت آتا ہے تو اس کے نکلنے کا وقت کتنا خطرناک، خوفناک ہوتا ہے، اسے ذرا سنیں، ماں بہنیں بھی ذرا غور سے سنیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ معجزہ دیا ہے کہ آپ کسی بھی مردہ کو زندہ کر دیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی قبر پہ تشریف لے چلیں اور قم بإذن اللہ کہیں، جس کے نتیجے میں مردہ زندہ ہو جائے۔ ہم اپنی نظروں سے دیکھ لیں
کسی مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، نماز پڑھی، دعا کی، قم باذن اللہ کہا تو ایک مردہ زندہ ہو گیا، مٹی جھاڑتا ہوا باہر کو آیا۔ اس نے پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی کہ میں اپنی قبر سے دوبارہ نکل آیا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اور وجہ بتائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ موت کے وقت انسان کو کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ وہ انسان کہ جو تقوی والا نہ ہو، پرہیزگاری والا نہ ہو، اس عورت کو کیا تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت جس میں تقوی طہارت نہ ہو، زبان کی حفاظت نہ ہو، نگاہوں کی حفاظت نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ کسی بھی انسان جو تقوی والا نہ ہو، اس کی جب موت آتی ہے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے روح کے نکلتے ہوئے، روح نکلنا نہیں چاہتی، وہ روح اندر سے باہر نہیں آنا چاہتی ہے، کیونکہ روح اپنے انجام کو دیکھ رہی ہے کہ میں بے لباس ہوں، تو وہ روح اپنے انجام کو دیکھتی ہے تو اندر سے نکلنا نہیں چاہتی۔ فرشتہ اس روح کو زبردستی نکالتا ہے، تو نکالتے ہوئے کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ اس نے کہا تکلیف اس طرح ہوتی ہے جیسے زندہ جانور ہو، اور زندہ جانور کے بدن سے ذبح کرنے کے بغیر زندہ جانور کے بدن سے چمڑا اگر نکالا جائے، بیل سے اگر چمڑا نکالا جائے تو جتنی تکلیف اس زندہ بیل کو ہوتی ہے چمڑے کے نکالنے پر، ایک وہ انسان جس کی زندگی میں تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، گناہوں سے بچاؤ نہیں ہے، اور اس کی روح اگر برہنہ ننگی ہے، اس انسان کو بھی اس جانور سے کہیں زیادہ تکلیف پہنچتی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اس روح کو کتنی تکلیف پہنچے گی جس میں تقوی طہارت نہ ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو جگہ جگہ یہ کہا کہ تم تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا؟ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، زبان کو بچا لینا۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ میں دوستوں کے درمیان ہوں تو ذرا سالڈ بات کروں، بہتر بات کروں، لیکن گھر کے اندر انسان ہے تو رف ٹف بولتا ہے ماں کے سامنے، رف ٹف بولتا ہے بیوی کے سامنے، بیوی سوچتی ہے میں کہیں جاؤں دین کی نسبت پر تو بہت اچھی رہوں، تسبیح پڑھتی رہوں، گھر میں آئی ساس بھی ہے شوہر بھی ہے، وہاں رف ٹف بول رہی ہے۔ کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو دیکھتا ہے، باہر کے ساتھ ساتھ اندر کو دیکھتا ہے، اور اندر کے ساتھ ساتھ اللہ باہر کو بھی دیکھتا ہے۔ ہم باہر کی دنیا میں پرہیزگار بن جائیں، گھر کے اندر کی زندگی میں پرہیزگاری نہ ہو، ہم باہر کی دنیا میں تسبیح پڑھیں اور گھر میں ہماری زبان محفوظ نہ رہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو انسان کی روح جب نکلتی ہے اور بے لباس ہوتی ہے، اس کی روح کے نکلتے ہوئے انسان کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں کوئی گناہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، سنگین ہوتا ہے، مگر یہ سوچتا ہے کہ میں نیک عمل تو کرتا ہوں، نماز تو پڑھ لیتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں وہ بھی کر لیتا ہوں، اور بعض گناہوں کو وہ نہیں چھوڑتا۔ اور گناہوں میں یاد رکھیے گا سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ زبان کی خرابی ہے۔ سب سے بڑا گناہ آج کے دور میں، مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، سب سے بڑا گناہ آج کے دور میں زبان کی خرابی ہے، دل آزاری ہے، دل کا دکھا دینا ہے۔ عورت پوری رات تہجد پڑھتی رہ جائے، زبان اگر صحیح نہیں ہے، زبان اگر صحیح نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے،
کہ انسان اگر تہجد کے وقتوں سے لے کر اشراق کے وقت تک ذکر میں لگا رہا، عبادت اور تلاوت میں لگا رہا، اور وہاں سے نکلنے کے بعد گھر گیا اور گھر جا کر چلا کر زور زور سے بولنے لگا، الجھ گیا گھر میں جا کر، فرماتے ہیں کہ تہجد سے لے کر اشراق تک بیٹھا رہا، عابد تو کہا جائے گا، عابد تو کہا جائے گا، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا جائے گا کہ عابد تو ہے مگر تقوی والی انسانیت نہیں ہے۔ اگر تقوی والی انسانیت ہوتی تو اس میں صبر ہوتا، اس میں تحمل ہوتا، اس میں درگزر ہوتا، کچھ بولتے ہوئے وہ سوچتا کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ اللہ کو پسند ہے یا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں انسانیت، تقوی والی انسانیت یہ ہے کہ اگر تم عابد ہو، ذاکر ہو، تسبیح خواہ ہو، تلاوت کرنے والے ہو، تو تمہاری زبان میں نرمی ہونی چاہیے، رقت ہونی چاہیے، پستی ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، درگزر ہونا چاہیے۔ اور یہ بات جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح سے یہ بات عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو کبھی کبھی انسان میں بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں، مگر کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس گناہ کی طرف نگاہ نہیں جاتی، اور اس مرض میں عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، مگر کبھی کبھی وہی گناہ اللہ کے یہاں بڑی پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں اور امام بخاری کے استاذ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں گیا تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب میں سفر سے لوٹا تو میں نے سوچا کہ میری ماں کا میرے اوپر حق ہے، میری ماں کا میرے اوپر حق ہے، لہٰذا میں اپنی مسجد میں فجر کی نماز پڑھتا، اور مجھے چونکہ کام بہت ہوتا تھا، پڑھانا ہوتا تھا، درس حدیث کا کام تھا، تو میں ایسی مسجد میں نماز پڑھتا جہاں فجر کی نماز جلدی ہوتی تھی، اور میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے لازم کر لیا کہ میں روزانہ اپنی والدہ کی قبر پہ جاؤں گا اور ان کو کچھ پڑھ کر ثواب پہنچاؤں گا۔ اللہ ماں کی اس خدمت کی برکت سے اللہ میرے اوپر علوم و معارف کے دروازے کھول دیں گے، اور پورے دن ہمیں انشاءاللہ وقت میں برکت رہے گی۔ اس نیت سے ماں کی قبر پر جاتے تھے۔ پتہ چلا ماں کی جو خدمت ہے، ماں کی جو خدمت ہے وہ اللہ کی طرف سے فیض نور کے آنے کا بھی ذریعہ ہے، ماں کی جو خدمت ہے روزی میں برکت آنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اس لیے اپنے دوسری مشغولیت کی بنیاد پر ماں کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ گھروں میں اگر بیویاں ہیں، وہ بیویاں اپنے شوہروں کو ماں کی خدمت میں رکاوٹ نہ بنے، اگر وہ رکاوٹ بنتی ہے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ میں شوہر کی روزی پہ پاؤں مار رہی ہوں، میں شوہر کی روزی کی برکت کے دروازے روک رہی ہوں۔ تو علی ابن مدینی اتنے بڑے انسان کہتے ہیں کہ میں اس لیے جاتا تھا کہ ان کے جانے سے مجھے اللہ کا فیض ملے گا، نورانیت ملے گی، اور پورے دن کے کام میں برکت ہوگی۔ میں اندھیرے میں قبرستان پہنچنے لگا۔ چونکہ میں لمبے سفر میں گیا تھا تو بہت سے لوگوں کی اس درمیان میں موت ہو گئی تھی، تو بہت سی ایسی قبریں تھیں جس کو میں پہچانتا نہیں تھا کہ وہ قبر کس کی، وہ قبر کس کی۔ تو مجھے ایک دن بہت ہی خطرناک آواز ایک دوسری قبر سے محسوس ہوئی، اور آہ کی آواز، جیسے کسی نے کسی کو بہت زیادہ دبوچا ہو اور اسے تکلیف ہوئی ہو۔ تو میں ڈر گیا، میں چلا آیا۔ دوسرے دن گیا تو اور خطرناک آواز آئی، بڑی خطرناک آواز، اتنی خطرناک آواز، محدث ہیں پھر بھی کہتے ہیں میں خود ڈر گیا، اور ڈر کے والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ گیا کہ اجالا ہوگا تبھی یہاں سے واپس جاؤں گا، پتہ نہیں یہ کیسی خوفناک آواز ہے۔ پھر میں بیٹھ کے میں نے غور کیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے،
تو ایک قبر سے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے اس قبر کو اپنے ذہن میں رکھا اور پھر چلا آیا۔ گاؤں کے جو بڑے بوڑھے تھے میں نے ان سے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ ذرا میرے ساتھ قبرستان چلیں۔ کہا چلو۔ اجالے میں ان کو لے کر گیا۔ میں نے پوچھا یہ قبر کن کی ہے؟ غور سے سنیے گا، اور حوالے کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں، امام بخاری کے استاذ ہیں علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے نام بتایا کہ اپنے شہر کے فلاں ہیں، ان کی یہ قبر ہے، اور پھر بتایا کہ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن کا لباس سنت کے مطابق، جو ہمیشہ نماز کے پابند، جو ہمیشہ تلاوت و ذکر کے پابند، زیادہ تر وہ نیکیوں والے اعمال میں نظر آتی تھی، مگر ان کا ایک خطرناک گناہ ذکر کیا کہ ساری چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو مال تھا، پیسہ تھا، اس پیسے کو انہوں نے جان بوجھ کر کسی پنساری کو دے دیا تھا، کسی بیوپاری کو دے دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میرے پیسے میں سے ہر مہینے اتنا پیسہ بیاج میں دے دینا۔ سارے عمل کے باوجود، ظاہر میں ساری نیکیوں کے باوجود، اللہ کی طرف سے اس ایک گناہ کبیرہ پر پکڑ آئی تو قبر میں عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا، عذاب کا سلسلہ شروع ہوا، اور اللہ نے اس عذاب کے نمونے کو دکھلایا۔ کتنے بڑے محدث کو آواز سنائی دی، پتہ چلا کہ انسان کی زندگی میں اگر گناہ کوئی بڑا سے بڑا گناہ ہے اور انسان اس گناہ کو نہیں چھوڑتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو اس کا اثر قبر میں ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ہمارے بدن سے ہماری روح نکلے گی، دنیا کا لباس کاٹ کے نکال دیا جائے گا، گھر والے ہمیں قبر کا لباس پہنائیں گے، اور قبر کا لباس پہنا کر ہمیں برہنہ نہیں بلکہ خوبصورت لباس میں لپیٹ کر قبر کے حوالے کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بدن، ہمارا جسم کفن پہن کر جا رہا ہو اور ہماری روح برہنہ اور ننگا ہو کر جا رہی ہو۔ اس لیے اپنی اس روح کو تقوی والی، لباس والی، خوشبو والی، شائننگ والی اپنی روح کو بنائیے، اور یہ اسی وقت روح بنتی ہے جب کہ روح پر تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، گناہوں سے بچنا ہو۔ اللہ والوں نے لکھا کہ اب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے کیسے بچائے گا، جبکہ ظاہر کے گناہ بھی ہیں اور خلوت کے گناہ بھی ہیں، تنہائیوں کے گناہ بھی ہیں، اندھیری کوٹری کے بھی گناہ ہیں، اور لوگوں سے نظر بچا کر آنکھوں کے گناہ بھی ہیں۔ تو ایسے گناہوں سے انسان کیسے بچے؟ تو فرمایا اپنے دل کے اندر دو چیزوں کو لے آؤ، انشاءاللہ تمہارے اعمال میں بھی روح پیدا ہو جائے گی اور گناہوں سے بچنا بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک کو کہتے ہیں محبت الہی اور ایک کو کہتے ہیں خوف الہی۔ یہ محبت الہی کو دل میں بڑھائیے، خوف الہی کو دل میں لائیے۔ اگر خوف الہی بھی ہے اور محبت الہی بھی ہے تو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے ضرور بچا لے گا، تقوی والی زندگی بنے گی۔ اسی دو چیز کو حاصل کرنے کے لیے، دل کی اسی دولت کو دل میں لانے کے لیے اجتماعی ذکر، انفرادی ذکر کی تعلیم کی جاتی ہے، ترغیب دی جاتی ہے کہ اجتماعی ذکر میں بھی آپ شریک رہیں اور انفرادی ذکر میں بھی آپ شریک رہیں۔ اس کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ مکتب کی تعلیم کی بھی کوئی الگ تاثیر ہے، مدرسوں کی تعلیم اس کی ایک الگ تاثیر ہے، دعوت و تبلیغ اس کی اپنی الگ تاثیر ہے۔ اسی طرح سے اجتماعی انفرادی ذکر اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ تاثیر رکھی ہے، جس سے انسان کے دل کی دنیا بدلتی ہے، آنکھیں بدلتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، کبھی بھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کا، اپنی روح کا ذرا جائزہ لیں کہ کیا ہمارا دل پاکیزہ ہو گیا،
کیا ہماری روح تقوی والی ہو گئی؟ اپنے دل سے پوچھیں، پھر اپنی زندگی پہ ایک نظر ڈالیں کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود گھر میں اتنے بچے ہو جانے کے باوجود کیا ہم فلاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں بچا پاتے، جبکہ اللہ کے فضل سے نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے کرم سے عمرہ بھی کیا ہوگا، حج بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ و صدقہ بھی دیا ہوگا، رمضان کے روزے بھی رکھے ہوں گے، اس کے باوجود ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں پر کمی ہمارے اندر ضرور پائی جاتی ہے۔ اسی کمی کی بھرپائی کے لیے محبت الہی اور خوف الہی کی دولت ہے۔ اسی دولت کو حاصل کرنے کے لیے اجتماعی انفرادی ذکر ہے۔ اللہ کے بندے جب کسی نہ کسی سے سیکھ کر ذکر کرتے ہیں، کسی نہ کسی کے پاس بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس ذکر کی تاثیر کو، اس ذکر کی برکتوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ظاہر کرتے ہیں۔ اور ذکر کی تاثیر اتنی زیادہ ہے کہ حضرت ابو علی سینا ایک بہت بڑے منطقی انسان گزرے، ایک بہت بڑے فلسفی انسان گزرے۔ ان کے سامنے کسی اللہ والے نے اللہ اللہ کہنے کے فضیلت، اس کا فائدہ بیان کیا، تو ابو علی سینا نے یہ کہہ دیا کہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ اللہ کہنے سے کیا اثر پڑے گا؟ کیا کوئی فرق پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا ارے گدھے تم کیا بات کرتے ہو؟ ارے گدھے تم کیا بات کرتے ہو؟ تو ایک دم سے ابو علی سینا ان کا چہرہ بدل گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو اس اللہ والے نے کہا میں نے ایک لفظ ہی تو کہا ہے، میں نے ایک بول ہی تو بولا ہے، ایک لفظ ہی تو بولا ہے، دل میرا نہیں مانتا کہ آپ گدھے ہیں، زبان سے نکل گیا کہ آپ گدھے ہیں، غلطی سے نکل گیا کہ آپ گدھے ہیں، دل میرا نہیں مانتا کہ آپ گدھے ہیں، مگر زبان سے نکلا ہوا یہ لفظ، اس میں اتنی تاثیر آپ کو لگی کہ آپ غصے ہو گئے، چراغپا ہو گئے، چہرہ لال ہو گیا۔ اس لفظ میں اتنی تاثیر ہے تو اللہ اللہ کہنے میں کیوں تاثیر نہیں ہوگی؟ لفظ گدھا اگر چہرے کے رنگ کو بدل سکتا ہے تو اللہ اللہ دل کے رنگ کو ضرور بدل دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دل کا رنگ بدلے اور دل میں محبت الہی کا رنگ آئے، عورتیں اگر چاہتی ہیں، ماں بہنیں اگر چاہتی ہیں، بیٹیاں اگر چاہتی ہیں کہ آپ کا دل کا رنگ بدل جائے، آپ کے دل میں محبت الہی آ جائے، رحمت الہی آ جائے، آپ کے دل کو سکون ہو جائے، آپ کے دل میں صبر اور تحمل آ جائے، آپ کا دل سکون والا دل بن جائے، تو اے میری ماں بہنیں، اگر تم دور سے بیٹھ کر سن رہی ہو تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھریے، گندی چیزوں سے اپنے دلوں کو خالی کیجئے، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا لیجئے، اور اپنے دلوں کو حسد اور کینہ اور بغض اور ناشکری اور بے صبری کی چیزوں سے اپنے دلوں کو بچائیے۔ انشاءاللہ دل کا رنگ ضرور بدلے گا، اور اللہ رب العزت ہمارے دل کو نہایت ہی ایسا بنا دیں گے جس پر اللہ کی نظر رحمت ہمیشہ پڑتی رہتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ چاہے تو اجتماعی انداز میں، چاہے تو انفرادی طور پر تھوڑا سا وقت اپنے اللہ کی یاد میں ضرور لگائیں، اور یہ سوچ کر بیٹھیں کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اور اللہ کا نور، اللہ کا فیض، اللہ کی تجلی، اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے۔ آخری بات سن لیجئے، دل میں بیٹھا لیجئے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو بندہ، عورت ہو، مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، گناہگار ہو یا متقی ہو، جو بندہ اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے اور جو امید لگا کے بیٹھتا ہے، جس امید کے ساتھ بیٹھتا ہے، اللہ اس امید کو ضرور پوری فرماتے ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ میں تسبیح کا دانہ ہے، ہماری زبان پہ اللہ اللہ ہے، اور دل میں خیال ہے کہ اللہ کا فیض، اللہ کا نور، اللہ کی تجلی میرے دل پر آ رہی ہے، میں اللہ اللہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ پوری توجہ لگا دیں، دھیان جما دیں، خیال لگا دیں، اسی ذکر میں کھو جائیں، اسی ذکر میں گم ہو جائیں، تو پھر
آپ اپنے دل کی دنیا ضرور بدلی ہوئی پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو اسی انداز میں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں میرے دوستو، میری ماں بہنیں، دنیا کے جو حالات ہیں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ حالات ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ سارے حالات ایمان والے، ایمان والیاں، ان تمام سے یہ حالات کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت سے بہت قریب ہوتے جا رہے ہو، اپنی قبر کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہو، قیامت سے بہت قریب ہوتے جا رہے ہو، قیامت کی سارے فتنے بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ضرورت ہے کہ دل کی دوا ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے اور دل کی دوا کو بڑھاتے رہیے تاکہ فتنوں کا اثر ہمارے دلوں پر نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔